پہلے تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ سولر کے اوپر ہماری پالیسی کیا ہے. میں آپ کا ایک بیان دیکھ رہا تھا جس میں آپ نے فرمایا کہ پتہ نہیں ہے کہ سولر کی پرانی پالیسی چلے گی یا نہیں چلے گی. تو سولر پر ایز وی سپیک ہماری پالیسی کیا ہے؟ دیکھیں جی، سولر کی نیٹ میٹرنگ کی جو پالیسی ہے اس کی میں آپ کو عرض کروں، اسی کو غالباً آپ سولر کی پالیسی کے اوپر ریفر کر رہے ہیں. وہ ایک ریگولیشنز ہیں جس کے مطابق ہم اجازت دیتے ہیں کہ آپ ہمارے گریڈ کے ساتھ کنیکٹ کر کے آپ بجلی کی خرید و فروخت ہمارے ساتھ کر سکتے ہیں. اس کو نیٹ میٹرنگ کہا جاتا ہے. ٹھیک. اب اس کی کچھ کنڈیشنز ہیں جو 2017 میں نے بطور پاور منسٹر کے یہ چیز انٹروڈیوس کی تھی. اس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں. آپ کا جو الاؤڈ لوڈ ہے، جو آپ کا میٹر کا لوڈ ہوتا ہے، آپ اس لوڈ سے کتنا زیادہ بڑا سسٹم یا اس کی برابری کا سسٹم لگا سکتے ہیں، نمبر 1. نمبر 2 اس کی شک ہوتی ہے کہ آپ سے جو فالتو بجلی ہوگی وہ کس قیمت پہ خریدی جائے گی. تو یہ 2 بیسکلی شکیں ہوتی ہیں جس کے مطابق ہمارا اور 3,23,000 جو کنزیومرز ہیں پاکستان کے جو سولر نیٹ میٹر پر ہیں ان کا ایک ریلیشن شپ ہوتا ہے. اور اس کی قیمت خرید جو ہے یہ 2017 سے لے کے آج تک جو ہمارا ریگولیٹر نیپرا ہے وہ مختلف اوقات کے اندر اس کو بڑھاتا رہا ہے جس قسم کی جیسی بجلی کی قیمت بڑھی. لیکن پچھلے تقریباً 1 سال میں جب بجلی کی قیمت کے اندر آج تک انکلوڈنگ ٹیکسز 11 روپے سے زیادہ کی کمی آ چکی ہوئی ہے پر یونٹ کی، تو ان قیمتوں کو ریوائز ڈاؤن ورڈ نہیں کیا گیا جس طرح اپ ورڈ کیا گیا تھا. تو ہم اس وقت اس حقیقت کو جان اور پہچان چکے ہیں بطور ایک پاور ڈویژن کے کہ اگر انہی قیمتوں کے اوپر خریداری جاری رہی اور انہی کنڈیشنز کے اوپر جاری رہی تو 2 چیزیں ہوں گی. ایک سولر نیٹ میٹر کا جو میرے اور آپ کی طرح مالک ہے وہ بجائے 3 یا 4 سال کے اندر اپنے پیسے پورے کرنے کے جو ایک ہیلدی ریٹ آف ریٹرن ہوتا ہے جو ٹرانسلیٹ کرتا ہے 25% کے قریب آپ کو جی منافع دینے کا اپنی انویسٹمنٹ کے اندر، اس کے بجائے وہ 50% تک کا جی منافع کما رہا ہوگا. نمبر 1. دوسرا یہ کہ اگر یہ قیمتیں جو خرید کی ہیں یہی برقرار رہتی ہیں تو ان کی وجہ سے جو پورے گریڈ کی بجلی ہے جس کے اندر وہ بھی استعمال کر رہے ہیں بجلی جن کے نیٹ میٹرز ہیں، وہ رات کو تو بجلی گریڈ سے ہی لیتے ہیں، ان کی بجلی کی قیمت کے اندر مسلسل اضافہ ہوتا رہے گا. میں آپ کو ایک مثال دوں. آج اگر سولر نیٹ میٹر کے مالکان اس گریڈ کے اوپر کنیکٹڈ نہ ہوتے تو آج آپ کی 2 روپے 63 پیسے بجلی اس وقت فی یونٹ سستی ہوتی. اگر یہی ریٹ رہ گئے تو آپ کی اگلے 2034 تک آپ 4,000 روپے آج سے بھی زیادہ اضافی بوجھ سردار صاحب گزارش سن لیں. سردار صاحب گزارش سن لیں. آپ جنہوں نے سولر پینلز لگائے ہوئے ہیں یو آر میکنگ دیم ساؤنڈ کہ وہ ڈاکہ مار رہے ہیں غریبوں کی. نہیں، آئی ایم ناٹ میکنگ دیم ساؤنڈ. نہیں، آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارے ان لوگوں کی وجہ سے یہ بجلی مہنگی ہوئی ہے. پلیز یہ بہانہ بازی پہلے یہ باتیں ہو چکی ہوئی ہیں پچھلے 6 مہینے میں. نہیں ہوئی نا جی، نہیں ہوئی نا. میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کے وزیر اعظم یہ فرما رہے ہیں کہ آپ نے ملک میں ریولوشن لے کے آنا ہے. غلط بھائی مجھے اپنے آپ کو ایکسپلین تو کرنے دیں. نہیں، میرے انٹرجیکشن سن لینا، یہ ٹائم آپ کا ہی ہے. آپ کے وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ملک میں انقلاب لے کے آنا ہے سولر کا. وہ کس طرح ڈاکہ مارے؟ کیوں ڈاکہ مارے؟ کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ان کی وجہ سے بجلی جو ہے مہنگی ہو گئی ہے. نہیں تو بجلی مہنگی ہوئی ہے نا. نہیں، وہ 500 ارب کی جو چوری ہو رہی ہے اس کی وجہ سے مہنگی ہوئی ہے. میں آپ کے پریشر میں آ کے کہوں کہ ان کی وجہ سے کوئی ایفیکٹ نہیں ہوا. نہیں ہوا ہے، لیکن وہ مارکیٹ کے فورسز کا بتا. یہ جو 500 ارب کا جی چوری ہے اس کی وجہ سے مہنگی ہو رہی ہے. نہیں، صرف اس کی وجہ سے نہیں ہو رہی نا میرے بھائی، مختلف وجہ ہیں. آئی پی پیز کے ساتھ جو ریویو ہم نے کانٹریکٹ کیے وہ کانٹریکٹ ریویو نہ ہونے کی وجہ سے بجلی مہنگی ہو رہی تھی. میں یہ قطعاً نہیں کہہ رہا، نہ میں نے کسی سٹیج کے اوپر کہا
کہ ان لوگوں نے کسی قسم کا ڈاکہ مارا. ہم نے جو ان کو انسینٹیوز دیے اس کا انہوں نے فائدہ اٹھا کے, حق حلال کا فائدہ اٹھا کے اپنے خرچے پہ انویسٹمنٹ کی اور اس کا ایک ہیلدی ریٹرن کمایا. اب جب سولر پینلز کی قیمتیں اور انفراسٹرکچر کی نیچے آئیں, اس کی وجہ سے, اور بجلی کی قیمتیں اوپر گئیں, اس کی وجہ سے یہ چیز 9 روپے پر یونٹ بائی بیک ریٹ ہوتا تھا, آج جی 27 روپے پر یونٹ ہے. یہ اوپر جانے کی وجہ سے, اور بجلی کی قیمتیں جب ہم نے 11 روپے نیچے کی تو یہ 27 روپے کا ریٹ نیچے نہیں آیا جی بائی بیک کا. میں یہ کہہ رہا ہوں جی طلعت بھائی کہ کل آپ, آج سے 6 سال بعد اگر اللہ نے آپ کو اور مجھے صحت و زندگی دی, تو آپ مجھے کہہ رہے ہوں گے کہ اس وقت اگر تم ایک ریشنل ڈیسیشن میکنگ کے ذریعے ان قیمتوں کو جسٹیفائبل بناتے تو آج ہمارے اوپر مزید بوجھ نہ پڑتا. نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, میں یہ آپ سے گزارش کروں گا 6 سال بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی صحت قائم رہے گی اور ملک بھی قائم رہے گا, پالیسی بھی چلتی رہے, میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ نے اگر ملک کے اندر صحیح معنوں میں انڈسٹریلائزیشن سٹارٹ کی ہوتی تو سرپلس بجلی جس کی وجہ سے آپ زیادہ پریشان ہیں وہ انڈسٹریلائزیشن میں لگتی. آپ کی بجلی کی کھپت زیادہ ہو گئی کیونکہ سولرائزیشن کو آپ نے پش کیا. اب جب لوگوں نے لگانا شروع کر دیا تو آپ نے کہا جی اب ہم نے اس ریولوشن کو کنٹرول کرنا ہے. اگر آپ انڈسٹری کو بڑھائیں, کہہ رہا اور نہ ہی کنٹرول ہوگی, اس سے اتنی ہی بڑھتی جائے گی. آپ کو کس نے کہا کہ کنٹرول ہو جائے گی؟ ہاؤ کین یو سے دیٹ؟ آپ کے پاس جو آپ کی سرپلس بجلی ہے اس کی کاسٹ زیادہ ہے کیونکہ سولرائزیشن کا کوانٹم بڑھ گیا ہے. اس کاسٹ کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے آپ سولرائزیشن کی جو گزارش سنیں نا, بائی بیک جو ہے لے مینز لینگویج, آپ نے وہ پیسے بڑھا دیے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں بھائی سرپلس بجلی کو بیچیں انڈسٹریز والوں کو, کیوں نہیں استعمال کرواتے آپ وہاں پہ؟ آپ سے پہلے تو میں کہہ رہا ہوں, میں تو 6 مہینے سے 21-22 روپے پر یونٹ انکریمنٹل جو پاور ہے اس کی اویلیبلٹی کا IMF کے ساتھ بحث کر رہا ہوں. امید ہے جلدی وہ لوگ انشاءاللہ مان جائیں گے. میرے پاس تو 7000 جی میگا واٹ ہے جو میں اگر مارجنل پرائس پہ صرف دوں. آپ نے میرے بیانات پہلے نہیں پڑھے؟ جی پڑھے. ہم تو IMF کے ساتھ اس بحث کے اندر لگے ہوئے ہیں. انشاءاللہ جو انویسٹر ہے وہ نیٹ میٹرنگ سسٹم میں انویسٹ کرتا رہے گا. اور دوسرا طلعت بھائی, یہ نیٹ میٹرنگ یوزرز جو ہیں یہ ہمارے کل 3,83,000 ہیں. آپ کے جو باقی یوزرز ہیں آف گریڈ جو چلا رہے ہیں, جن کے پاس نیٹ میٹرز نہیں ہیں, وہ بھی تو سولر پینلز میں انویسٹ کر رہے ہیں نا. جن کے فلیٹ ہیں کراچی میں یا کوئی اربن ایریاز میں یا دیہاتوں میں جو سولر نیٹ میٹر کے اونرز نہیں ہیں, یا سولر نیٹ میٹر کے اونرز جو ہیں بھی صحیح, ان بیچاروں کی بھی شام کی بجلی مہنگی ہو رہی ہے نا. تو میں نیٹ میٹر یوزرز کے فائدے کی بات کیوں نہ کروں؟ اور اگر میں ریگولیشنز کو اس حد تک چینج کرنے جا رہا ہوں یا چینج کرنے کی پروپوزل بنا رہا ہوں, جس پروپوزل کی وجہ سے اور جس کی بنیاد کے اوپر ان کا جو انویسٹمنٹ ہوگی وہ پھر بھی 3 سال کے اندر پوری ہو رہی ہوگی. آج آپ کا انٹرسٹ ریٹ کیا ہے سر؟ ایفیکٹیولی سیونگ اکاؤنٹ میں کتنا ملتا ہے آپ کو؟ 7-8-9% سے زیادہ تو نہیں ملتا. یہ آپ کو 30% کے اوپر اگر اس کا ریٹرن مل رہا ہوگا تو یہ آپ کے لیے برا ہے؟ سیدھی سی بات ہے, ماڑے لوگ ہیں, آپ کے ہاتھ چڑھ گئے ہیں, آپ ان کو درے لگا رہے ہیں. آپ نے بجلی کی تقسیم کار کمپنیاں ہیں جن کا جو نقصان ہے 9 ماہ کے اندر 41 ارب اور 143 ارب روپے تک پہنچ گیا ہے, وہ 41 ارب کے اضافے کے ساتھ 500 بلین کی جو چوریاں, تو آپ گزارش سنیں, آپ چوریاں تو پکڑتے نہیں ہیں, ڈسکوز کو آپ ہینڈل کرتے نہیں. کون نہیں پکڑتا؟ نہیں پکڑا جی ڈسکوز کو ہینڈل. بھائی اس سال میں پلیز گیٹ یور فگرز ان آرڈر. اپنی ریسرچ ٹیم کو کہیں آپ کو فگرز تو صحیح دیں. اس سال کے میں اندر وزیر اعظم کا فگر کوٹ کر رہا ہوں. یور پرائم منسٹر سیز 500 billion rupees worth of theft. That's all of theft. Yes, he says that, but please listen to me, please. میں آپ کو سمپل فیکٹس کی بیسس کی بات کر رہا ہوں. پچھلے سال میں نے اس سال کے اندر 586 ارب روپے کی ریکوری اور چوری کے اندر نقصانات بجٹ کیے تھے, رائٹ؟ یہ فگرز ہیں پڑے اویلیبل. آپ کی ریسرچ ٹیم کو کہیں کیلکولیٹ کر کے آپ کو بتا دیں. اس سال مئی کی 30 مئی تک, 30 جون کے فگرز اب کل پرسوں تک آ جائیں گے, 30 مئی تک میں نے اس 586 ارب روپے کے نقصان کے حجم کو ایک سال میں
ڈسکوز کی چوری کم کر کے اور ریکوریز بہتر کر کے 127 ارب روپے کا نقصان کم کیا ہے. ایک سال میں مور دین 20% ریڈکشن ان دی لاسز جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں. یہ اچھی پرفارمنس نہیں ہے. اس وقت تھیفٹ کا نمبر کیا ہے؟ چلیں نمبر کی بات. اس وقت چوری کا نمبر، تھیفٹ اور ریکوری دونوں کی مد میں ملا کے آپ کو 586 ارب روپے سے 127 ارب روپے کا نقصان 30 مئی تک ہم نے کم کر کے دیا. دیز آر دی ایگزیکٹ فگرز. آپ کی ریکوریز جو کبھی 96-97% سے ہماری ڈسکوز میں اوپر نہیں جاتی تھی، ہم نے نہ صرف اس سال کی پوری ریکوری کی، پچھلی ریکوریز کو بھی ہم نے ہارویسٹ کیا. 102 103 101% میں تو ہماری ریکوری ماشاءاللہ چلی گئی ہے. آپ ریکوری کے فگر دے رہے ہیں، میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ مجھے ریکوری کے ساتھ اس سال لوگوں کو واپس کیے ہیں. کے فگر بھی دے دیں. 110 ارب روپے اس سال ہماری زیرو اوور بلنگ تقریباً ہوئی ہے، اور ہم نے پچھلے سال کا بھی 110 ارب روپے واپس کیا. آپ کی ساری باتیں مان لیں. میں صرف گزارش بار بار کر رہا ہوں کہ ریکوری کے ساتھ تھیفٹ کا فگر بھی دے دیں ایز وی اسپیک. جی تھیفٹ کے اندر بھی پرسنٹیج اس کے اندر کمی ہوئی ہے مختلف ڈسکوز کی. میں کہہ رہا ہوں تھیفٹ ہوئی کتنی ہے ابھی تھیفٹ کتنی ہو رہی ہے ایز وی اسپیک؟ اوور آل اباؤٹ 1.5 to 2% ہم نے تھیفٹ کے اندر کمی کی ہے تمام ڈسکوز کے اندر. اچھا چلیں اب بجلی کے بلوں کے اوپر تھوڑی سی بات کر لیں. آپ اس کو ریشنلائز کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے. آپ نے اس کا جو غیر ضروری برڈن تھے، بھلے وہ 50 روپے کے تھے جو بھی تھے، لیکن یہ جو آپ نے 200 یونٹ والے صارفین کا جو بنایا ہوا ہے ایک کیٹیگری، آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر ڈیبیٹ دیکھی ہوگی. جو ہی آپ 201 یونٹ کے اوپر جاتے ہیں تو آپ کا بجلی کا بل چھلانگ لگاتا ہے. آپ کے خیال میں یہ ریشنل چیز ہے کہ 200 کیا کیٹیگری بنائے؟ جی گو ہیڈ. کیا کیٹیگری بننی چاہیے؟ کہیں نہ کہیں تو 1 یونٹ کے فرق کے اوپر سلیب چینج ہوگا نا. جی تو 200 پہ نہیں ہوگا تو 250 پہ ہوگا، 250 پہ نہیں ہوگا تو 300 پہ ہوگا. اور یہ 200 یونٹ ہے کیا بائی دا وے؟ آپ کے ویورز کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ہمارا فرض ہے کہ ہم ایکسپلین کریں اپنی پوزیشن کو. 200 یونٹ کے نیچے والا جو صارف ہے اس کو اس وقت تقریباً بجلی کی قیمت سے 80% کم قیمت کے اوپر سبسڈائز بجلی مل رہی ہے. ٹھیک ہے، وہ لوگ ہیں جو معاشرے کے اندر متوسط طبقہ ہے، لو انکم گروپس ہیں، جن کو گورنمنٹ اس وقت 250 ارب روپے کی سبسڈی دے کے سسٹین کر رہی ہے. میں کہہ رہا ہوں یہ میتھمیٹیکل پریسیجن جو آپ نے کریٹ کی ہوئی ہے کنزمپشن کے اوپر اپلائی نہیں کرتی. تو مجھے نہیں، یہ کنزمپشن کے اوپر ہی اپلائی کرتی ہے. نہیں، کنزمپشن کے اوپر اپلائی نہیں کرتی. جو بالکل غریب ہے، جو تھکا ہوا ہے، جس کے لیے آپ نے یہ سہولت میسر کی ہے، اس کے پاس کیا میتھس کا ایسا فارمولہ ہے کہ 200 کرے اور 201 نہ کرے؟ میں صرف آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں. اور 201 کرے گا تو آپ اس کی کلاس کیٹیگری چینج کر رہی ہے. زیادہ جانتا ہے وہ، اس کو پتا ہوتا ہے ایک بلب اور ایک پنکھے کے کتنے یونٹ آئیں گے، وہ ہم سے بہتر جانتا ہے. لیکن یہ اس کا الٹا ہے کہ آپ کو حساب بتاؤں. ان 200 یونٹ کے نیچے رہنے والے 1.90 کروڑ صارفین میں سے میرے اندازے کے مطابق بہت سارے ایسے ہیں جو متوسط طبقہ نہیں ہے، جنہوں نے ایک ہی پورشن میں، ایک ہی گھر میں، ایک ہی ہاؤس ہولڈ کے اندر غالباً زیادہ میٹرز بھی لگائے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو 200 یونٹ سے نیچے لے آتے ہیں. تو یہ بات میں آپ کی 100% تسلیم کرتا ہوں کہ اس سبسڈی حاصل کرنے والے جو طبقہ ہے اس کو ہمیں جو پاورٹی کا انڈیکس ہے جس کے ذریعے ہم سوشل سیکٹر کے لوگوں کو ریلیف دیتے ہیں اس کے ساتھ لنک کرنا چاہیے، اور تمام سلیبز، تمام کنزیومرز کو ایک ہی ریٹ جانا چاہیے، اور سبسڈی صرف ان کو ملنی چاہیے جو واقعی غربت کی لکیر سے نیچے ہیں. لیکن وہ جو نئی تشریح، جو نیا معیار بنا ہے، بلکہ اضافہ ہونا چاہیے. ان تمام معاملات سے واقف ہیں. جو نیا معیار بین الاقوامی طور پر بنا ہے، اب انہوں نے معیار ہی چینج کر دیا ہے کہ غریب کا معیار کیا ہے. اس کے اوپر تو آپ کو 44 سے 49% لوگوں کو پاکستان میں یہ بجلی فراہم کرنی چاہیے جو نیا غربت کا معیار ہے بین الاقوامی. جی تو اس وقت آپ تقریباً 70% کو دے رہے ہیں بجلی، وہ اب آپ کو سستی نہیں. اگر آپ غربت کے معیار کے ساتھ کریں گے تو پھر آپ کے نمبرز بڑھ جائیں گے. بڑھیں گے نہیں، تب میرے کنزیومرز کے جو 200 یونٹ سے نیچے ہیں وہ کم ہوں گے.
لیکن یہ ڈائنامک بیس لائن ہے نا, یہ چینج ہوتی رہے گی. Absolutely. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ بیچ میں Absolutely. 25 یونٹ ایڈ کر دیں نا, تاکہ جو 200 سے لے کے 225 کے بیچ میں رہتے ہیں ان پر یہ لاگو ہوگا. یہ پاسبلٹی نہیں ہے کیا؟ جی جب 225 میں لے کے جاؤں گا تو وہ کہیں گے 225 اور 226 والے میں بیچارے میں کیا فرق ہے. Fair enough, you have a point there.